اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے تمام رسولوں پر، والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں فرق نہ کیا، کسی ایک کے اندر بھی، ان کی اصل تعلیمات کے اندر قرآن کے بارے میں ثابت ہے کہ کوئی ایک بھی چیز جو ہے کہیں سے ڈراپ نہیں ہو سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جتنی ہم تک پہنچی اس میں کچھ غلط چیزیں آ گئیں، پچھلی کتابوں کے ذریعے ہم تک جو اللہ کی باتیں پہنچی اس میں کچھ آ گئی غلط چیزیں، تو پھر یہ کسوٹی بنے گا، اس میں سے ہم کچھ چیزیں چھوڑیں گے، وہ فرق کرنا نہیں ہوگا، وہ بلکہ وہ ضروری ہوگا کہ جو چیز غلط آ گئی تھی اس کو ہم نے جدا کر دیا اور نکال دیا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ تو قرآن کے اندر آپ سے جگہ جگہ کہا کہ ایمان لانے والے یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، نہیں کرتے نا آپ لوگ؟ دیکھیں نہیں، یہی سردار ہیں سارے نبیوں، سارے رسولوں کے۔ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، وہ ہے حدیث سچی کہ مجھے کسی ایک سے بھی افضل مت کہنا، یہ نہیں کہا نہیں ہوں، کہا کسی ایک سے بھی افضل مت کہنا، یہ ہے انٹرنیشنلزم، سب کو ساتھ میں لے کے چلنا، یونیورسلزم جو قرآن نے دیا ہے، دین نے دیا اسلام۔ انہوں نے کہا کہ میری مثال ایسی ہے تمام نبیوں میں کہ ایک محل تعمیر ہوا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، ابھی ڈیفیکٹو ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، وہ آخری اینٹ میں ہوں، اب مکمل ہو گیا، اب جگہ ہی نہیں کسی اور اینٹ کی۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک آنر ہے، ایک اعزاز ہے مکمل کرنے والا۔ لیکن اگر پہلی اینٹ نہیں رکھی گئی ہوتی تو پھر یہ آخری کہاں لگتی؟ تو ہر اینٹ اپنی جگہ ضروری تھی۔ جب یہ میں تو اسی مثال کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میری مثال ایسی ہے کہ وہ اب مکمل ہو گیا، تو اس میں سے ہر اینٹ کی اپنی اہمیت تھی، وہ پہلی اینٹ بھی اتنی اہم تھی۔ تو یہ حدیث ہے، یہ ہے صحیح حدیثیں جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ مجھے کسی ایک بھی، اور ایک نام لیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت یونس کا نام لیا، ان سے افضل بھی مت کہنا، اس لیے کہ صرف ایک نبی ایسے تھے جن سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، سوچا تھا، انہوں نے غور کیا تھا دین کی صحیح، اس کی روشنی میں جو تعلیمات تھیں، اپنے سمجھ کے حساب سے ایک انہوں نے اجتہادی طور پہ غلط فیصلہ کر لیا، اور پھر وہ اللہ نے فوراً توجہ دلائی اس کی طرف، توبہ کی، ان کو تھوڑی سی اس کی تکلیف بھی ہوئی، اس کے بدلے میں دنیاوی تکلیف بھی دی گئی۔ تو صرف ایک ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن سے اللہ نے، اور اللہ چاہتا تو روک دیتا، وہ غلطی کی طرف جانے دیا تھوڑی دور، یہی ہوتا تھا نبیوں کے ساتھ میں۔ قرآن نے کہا کہ حضرت یوسف سے ہو جاتی غلطی جب وہ ڈورے ڈال رہی تھی وہ عورت، انسان تھے، لیکن ہم نے فوراً عین موقع کے اوپر ان کو اپنی آیات کا مشاہدہ کرا دیا، یعنی کچھ کسی انداز میں ان کو فوراً توجہ دلا دی، اور وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی نہیں بہکے، ورنہ قرآن میں بہک سکتے تھے سورہ یوسف میں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے روک دیا جاتا ہے جو ماڈل بننے جاتے ہیں، اگر کسی جگہ پر کوئی غلطی پیش آنے والی ہے تو یہ آ سکتی ہے اس لیے کہ انسان ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی آ جاتی ہے، اس وقت روک دیا جاتا ہے۔ یہ باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کو ماڈل بننا تھا، کمپلیٹ ماڈل آتا ہے، تو ان سے غلطیاں نہیں ہونے دی جاتی۔ تو یہ نام لیا کہ یونس سے بھی افضل مت کہنا، یہ اس حدیث کو یہ بیان کرتے وقت، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے کسی سے افضل مت کہنا، یہاں تک کہ ان سے افضل بھی مت کہنا۔ کیوں مت کہنا؟ ان کے ماننے والے جو ہیں ان کو دکھ ہوگا، وہ تو حضرت عیسیٰ کو سب سے اوپر مانتے ہیں، حضرت عیسائی، اب تم کو نہیں، ہمارے ہو تو یہ اس پہ جھگڑا کرو گے؟ ارے ایمانیات پر آؤ، چیزوں کے اوپر آؤ، تعلیمات کے اوپر آؤ، کہ یہ سب ایک سلسلے کے لوگ تھے، بجائے اس کے کہ کہو کہ ہمارے افضل۔ ہر خطبے میں، ہر تقریر کے اندر، ہر جلسے کے اندر چل رہا ہے۔ قرآن نے منع کیا، کہنا مت، یہ چیزیں مت کہو۔ وہ تو بہت جزو ایمان ہے اور بالکل فطری بات ہے کہ تمہاری محبت سب سے زیادہ ہو، لیکن بچوں میں تم اپنے بچوں کے اندر کہنے لگو بار بار کسی سے مجھے اس سے زیادہ محبت ہے، اس سے کم ہے، تو پھر وہ کیا سائیکالوجی لے کے بڑے ہوگا وہ، جس کے لیے کہہ رہے ہو بار بار کہ اس سے مجھے کم محبت ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اگر ہے کچھ تو ان کی تربیت کرو، زبان سے مت کہو، دل میں ہو سکتے ہے کہ کسی سے زیادہ ہو، لیکن ان کے سامنے زبان سے مت کہو ہی کہ یہ مجھے زیادہ عزیز ہے، تم کم عزیز ہو، یہ تمہاری زبان سے نہیں ادا ہو، تمہارے عمل سے بھی برابری کی بات آ رہی ہو۔ ایسے ہی یہ ہے کہ یہ تمہاری زبان سے نہیں کہنا ہے، دل سے تمہاری محبت ہونا، ایسے دل سے ان کی محبت راتوں رات ایسے سوئچ اوور نہیں ہوگی کہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے، یہ محبت راتوں رات نہیں سوئچ اوور ہوگی۔
وہ محبت کرتے ہیں کریں، سب سے زیادہ ان سے کرتے ہیں تو ان سے وہ کریں، ان تعلیمات کو مانیں۔ یہ سب ایک گروپ تھا جو اللہ نے بھیجا۔ کون افضل تھا، کون کم افضل تھا، کون زیادہ افضل تھا، یہ فیصلے آپ کرنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کہا مختلف رسولوں کو الگ الگ فضیلتیں دی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس سے پہلے آیت جو آئی تھی تیسرے پارے کی پہلی آیت، تو اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا ذکر چل رہا تھا، تو کہا کہ یہ اور کئی رسولوں کا ذکر ہے، ان کا یہ سب جو ہے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی تھی، یہ نہیں کہا کس کو دی تھی مین، کہیں نہیں کہا پر کہ کون سب سے زیادہ افضل تھا، ان کو بعض پر بعض کو بعض پر، یعنی بعض چیزیں کسی کی زیادہ، بعض معاملے کسی۔ پھر اس کے بعد دو مثالیں دے دی آگے اسی آیت کے اندر، ان کا کچھ چیزیں موسیٰ سے ہم نے ڈائریکٹ کلام کیا یہی دنیا میں رہتے، ایسے وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایسے جیسے تم سمجھتے ہو بات کی جاتی ہے ایسے بات کی تھی، یہ نہیں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک مثال دے دی اس جگہ پر، اتنے اس پارٹ میں جزوی طور پر فضیلت گنائی کہ دیکھو یہ ان سے کی تھی ہم نے، یہ تو ان سے نہیں کی، معراج میں بلا کر کی۔ یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے ڈائریکٹ بات چیت جو ہے وہ تو ہم نے صرف موسیٰ سے کی۔ پھر کیا کچھ ہم نے چیزیں جو ہیں حضرت عیسیٰ کو دی، ان کو کچھ بہت واضح کھلی ہوئی چیزیں ایسی دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر نہیں ہوئی، جو ان سے ظاہر ہوئی۔ مردے کو انہوں نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا۔ تو اب یہ اس آیت کے فوراً ساتھ میں یہ ان الفاظ کے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ دو چیزیں گنا دی۔ تم طے کرنے والے نہیں ہو کہ مکمل ایز اے ہول کون زیادہ افضل تھا، یہ تو اللہ کیا طے ہوگا۔ جب نبیوں رسولوں میں نہیں کر سکتے، انسانوں میں بھی تم طے نہیں کر سکتے۔ اب جھگڑے چل رہے ہیں، حضرت ابوبکر سب سے افضل تھے، حضرت علی سب سے افضل تھے، اور خوب لوگ جو ہیں وہ اس کی مثالیں ایک دوسرے سے لے کر دیے چلے جا رہے ہیں اور جھگڑے کر رہے ہیں، اور بہت سو نے جھوٹی حدیثیں بھی گڑھ لی ہیں حضرت ابوبکر کی فضیلت میں اور حضرت علی کی فضیلت میں۔ اب اس پر جھگڑا چل رہا ہے، تو یہ اللہ کی طے ہوں گی فضیلتیں، آپ کون کہ کون زیادہ افضل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے مقابلے میں حضرت بلال کے بارے میں بتایا، بلال کیا کرتے ہو تم، میں نے بتایا نہیں، وہ حدیث ہم تک پہنچی واقعہ، چونکہ اوروں نے سنا، ان کے سامنے اوروں کے سامنے پوچھا تھا، بلال کیا عمل کرتے ہو، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے آگے سنی۔ ابھی سب پہنچ نہیں گئے وہاں، یہ انہوں نے ویژن، ایک ان کو اس ویژن کے اندر، رویا کے اندر انہوں نے دیکھا کہ بلال کو کسی معاملے میں میرے اوپر فضیلت ہے، یہ چیز انہوں نے کہا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے آگے سنی۔ کہ یا رسول اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، میں بس آپ پوچھ رہے ہیں میں کیا عمل پرماننٹ کرتا ہوں، تو یہ تو کرتا ہوں، ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں، ہر وقت ذرا سی بھی دیر کو بس خالی ضرورت اپنی پیشاب اور کوئی ضرورت پہ اگر حاجت آئی اس کے لیے، اگر تو اس کا بھی انتظار نہیں کرتا کہ یہاں تک آ کے ابھی وضو کروں گا، اتنی دیر جلدی سے تیمم کر لیا پھر آ کے وضو کرتا ہوں۔ تو ہر وقت میں اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم میں کون سی ایسی بہت خاص بات ہے جو میں کرتا ہوں۔ ایک فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے گنا دی کہ دیکھو بلال آگے، اس معاملے میں بلال آگے، ہمیں حکم دے دیا گیا کہ تم طے مت کرو، یہ اللہ کا کام ہے فضیلت طے کرنا۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ بڑے پاکیزہ، دنیا والوں کی نظروں کے اندر مقام بڑا اونچا ہے، اندر کتنی غلاظتیں اللہ کو معلوم ہے۔ کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جو دنیا کے اندر بہت متقی پرہیزگار دنیا انہیں جانتی ہو، اللہ کو معلوم ہے کتنے اونچے مقام کے لوگ ہوں گے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے طے کرنا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی اچھی چیزیں سب کی لیتے ہیں، نبیوں کا تو سب کا بالکل برابر سے، اور زبان سے کہنے کے مقابلے میں کہا کہ ہم کسی لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں تو اس کے خلاف لگاتار جاری ہے فرق کرنا، یہ اعلان کر کر کے، تو یہ اعلان دوسروں کو چڑھاتا ہے، ہمارے سب سے افضل تھے۔ نعتیں تو ساری اس کے اوپر ایک لائن ہے، باقی سیرت کے جلسوں کے علاوہ اور جہاں کہیں بھی ہو، اور جمعوں کے خطبے، مختلف تقریریں جس میں غیر ہمارے سب سے افضل تھے، تو یہ ہمارے والی بات کو ختم کیا ہے قرآن نے، سب کے، اور یہ اللہ کی نظر میں ان کا، اور ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے، ایک بھی جھوٹی حدیثوں سمیت، جس میں یہاں اس دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب سے افضل ہوں، ایک بھی نہیں۔ وہ مقامات کہیں کہ تذکرہ ہیں فضیلت کے، وہ دنیا سے جانے کے بعد کے ہیں، اور اس دنیا میں آنے سے پہلے کے ہیں فضیلت کے مقامات جو بعض حدیث ہیں۔ اس دنیا کے اندر، اس جسمانی وجود کے اندر اس سے متعلق ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سب سے افضل ہوں۔ سب نماز پڑھائی میں وہاں پر
لوگ دیتے ہیں مثال، وہاں سارے وہ تو سید الانبیاء تھے، سب کو نماز پڑھائی تھی نا بیت المقدس کے اندر، آپ امام تھے، باقی سب مقتدی تھے۔ یہاں وہ نہیں تھی اس دنیا کی حالت، ان کے جانے کے بعد ان کے قلب میں، یہاں سے لے جاتے وقت قلب میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھی، ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا، اس میں کچھ ایسنشیل چینجز کیے گئے تھے، ضروری تبدیلیاں، مادیت ختم کر دی گئی تھی، اب سفر شروع ہوا تھا۔ وہ یہاں کی مادی جسمانی حالت نہیں تھی، اور یہاں کی مادی جسمانی حالت کے اس کے اندر کہیں کسی چیز کے اوپر انہوں نے نہیں کہا کہ جزوی فضیلتوں کا بیان اپنی جگہ ہے، پارٹ فضیلت جسے کہتے ہیں، لیکن یہ کہ میں سارے انبیاء سے افضل ہوں وہ کا مت کہنا۔ تو یہ چیز جو ہے کہ ہم کسی میں، تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک میں کوئی فرق نہیں کیا، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ہم جلدی دیں گے اجر ان کے۔ بڑا زمانہ لگے گا، وہ آج رکھا ہے حساب کا دن، اور پھر جتنے گزر گئے لاکھوں سال پہلے، پھر آپ کو نہیں معلوم کہ وہ وقت کب آئے گا، لاکھوں سال بعد ہے یا کروڑوں یا اربوں سال کے بعد ہے۔ ایک بار مرنا آخری طور پر سب کو، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان کتنا وقفہ ہے، ہو سکتا ہے وہ کروڑوں اربوں سال کا ہو۔ تو یہ جلدی کیا ہے، جلدی دیں گے ان کا اجر، ان کی مدد جلدی دیں گے، وہ یہیں پر ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں کا احترام آتا ہے، لوگوں، وہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ سب اجر ہے، یہ اجرت مل رہی ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ جو دوسرے غیر مسلم ہیں ان کی باتیں زیادہ سنیں گے، ان کا ایک احترام کریں گے، اور سچی بات پر، یہ پوز کرنا نہیں ہے، یہ حکم ہے قرآن کا، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کا درجہ کچھ اور ہوگا، کم سے یہ اجرت تو کم از کم یہیں پر ملے گی۔ اور خدا نخواستہ ایسے دن آتے ہیں کبھی کہ جہاں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو کے مار کاٹ شروع ہو جاتی، تو کتنے ہی لوگ ہیں جہاں انگلی رکھ کے کہا جاتا ہے یہ نہیں، خبردار انہیں کوئی نہیں چھوئے گا، انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ بدلے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم جلدی ان کو عنقریب ان کو اس کا بدلہ دیں گے کہ یہ اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے، اس ایٹیچیوڈ کے یہی دنیا میں ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ وہاں پر آخری بدلہ ملے گا، اور اسی دنیا کے اندر تمہارے لیے نقصان بھی شروع ہو جائیں گے اگر تم ایسا نہیں کرو گے۔